بسم اللہ الرحمن الرحیم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اللہ کا ڈر پر کیسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو اس جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاریں، پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بیچتا رہا. اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس کے اندر جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق قیامت تک آنے والے لوگ اپنی زندگی گزار کر دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور آخرت جس میں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لیں. ابھی زندگی کا مرحلہ چل رہا ہے، اس میں کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی سرکشی اور نافرمانی کی زندگی بسر کر رہا ہے. بہرحال یہ زندگی کا مرحلہ چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہے، اور اس پر کس طرح عمل کریں اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی بتا دی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری انسانیت کے لیے ہر عمل میں، ہر کام میں واحد مثال ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم تمام کے لیے ہر معاملے میں بہترین مثال، افضل ترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو کچھ کام ہم کرتے ہیں یا جو کچھ دنیا میں کام ہے، جو کچھ عمل ہے، ان عملوں میں تمام عمل کرنے کا یا جو بھی کام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو افضل ترین طریقہ ہے، جو اعلیٰ تر طریقہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طرح نصیحت کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں، لوگوں کو ڈرانے میں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے میں افضل ترین طریقہ اگر کسی کا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے، جب کبھی بھی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں 3 آیتیں آپ ضرور پڑھا کرتے، اور ان 3 آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس 3 آیتوں کو نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیتیں اپنے اکثر خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، اکثر خطبوں میں. اور ان 3 آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بات کی طرف ساری انسانیت کا رخ کیا ہے، ایسی بات کی طرف ساری انسانیت کو نصیحت کی ہے کہ اگر وہ ایک بات
وہ ایک بات اگر ہمارے اندر نہیں، دنیا میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ایک بات ہمارے اندر نہیں ہے، دنیا میں سکون ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ ایک بات ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ایک بات ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اچھے کردار نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ایک بات ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایک بات ہمارے اندر نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو 3 آیتوں کے ذریعے نصیحت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں وہ 3 آیتوں کے ذریعے ہم تمام کو نصیحت کیا کرتے تھے، اگر وہ ایک بات ہمارے اندر نہیں ہے، زندگی میں ہم کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ ہم نے شادی کی ہوگی، لیکن اگر شادی ناکامیاب ہو گئی تو سمجھیے وہی ایک بات کی وجہ سے۔ آپ کو اولاد ہوگی لیکن اولاد سے سکون نہیں تو سمجھیے وہی ایک بات کی وجہ سے۔ آپ کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، آپ اربوں خربوں روپے رکھنے والے ہیں، لیکن اس پیسہ رکھنے کے باوجود اگر آپ کے پاس سکون نہیں تو سمجھیے آپ کے پاس وہ بات نہیں۔ آپ بزنس کر رہے ہو، پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہو، آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، لیکن آپ کے بزنس میں اگر خیر نہیں، آپ کے بزنس میں اگر فائدہ نہیں تو سمجھیے آپ کے اندر وہ ایک بات نہیں۔ اگر وہ ایک بات نہیں، کامیابی دنیا اور آخرت میں ممکن نہیں۔ اور وہ ایک بات کیا ہے؟ یہ 3 آیتیں ہم کو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھا کرتے تھے وہ تھی سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102۔ یہ آیتیں ہمارے خطبے نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، جمعے کے خطبات میں پڑھی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس میں وہ پہلی بات بتائی گئی ہے جو اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی۔ وہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ سب سے پہلی بات، جو ایک واحد بات اگر انسان کے اندر نہیں ہے کامیابی اس کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جس وقت آپ کی جان نکلے تو آپ مسلمان کی موت مرے، یعنی جب تک آپ کی جان نکلے، جب تک آپ کی موت آپ کو نہ لپکے آ کر، اس وقت تک جتنی زندگی آپ کو دی ہے آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے خوف میں گزرے، آپ کا ایک ایک کام اللہ کے خوف میں گزرے، آپ کی شادی اللہ کے خوف سے، آپ کی گفتگو اللہ کے خوف سے، آپ کی ہنسی اللہ کے خوف سے، آپ کی آنسو اللہ کے خوف سے، آپ کی تجارت اللہ کے خوف سے، آپ کی دکانداری اللہ کے خوف سے، آپ کی آفس اللہ کے خوف سے، آپ کے ولیمے اللہ کے خوف سے، آپ کی دعوتیں اللہ کے خوف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، ہر معاملے میں، شادی میں کامیابی چاہتے ہو، دکانداری میں کامیابی چاہتے ہو، بزنس میں کامیابی چاہتے ہو، تجارت میں کامیابی چاہتے ہو، سیاست میں کامیابی چاہتے ہو، گفتگو میں کامیابی چاہتے ہو تو سنو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان تو ہے ہی، آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان تو ہے ہی کیونکہ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کے حقیقی معنی یہ آتے ہیں وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اپنا ہر عمل، اس کی ہر سانس اللہ کے خوف سے گزرتی ہے، ہر عمل میں وہ اللہ کے خوف رکھتا ہے کہ اس عمل کو کیا میں اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں، اس عمل کے بارے میں اللہ مجھ سے قیامت کے بارے میں اگر پرسش کر دے گا، اگر اللہ مجھ کو قیامت کے بارے میں اس عمل سے اگر پکڑ لے گا تو میں رب کو کیا جواب دوں گا، اس خوف سے ان کا ہر عمل ہوتا ہے، اللہ کے خوف میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔
حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آیت تو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہمارا عنوان آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا ڈر۔ ڈرنا تو ہے اللہ سے، پر کیسے؟ ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، اور ویسے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین ڈرا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کا خوف، کہیں اللہ اس عمل کے ذریعے ہم سے قیامت کے بارے میں پرسش کر دے تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ ہر عمل، ہر کام ان کا اللہ کے خوف میں ہوتا تھا۔ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے ایک باہر کے مقام کا سفر کے لیے شروعات کی۔ سفر ابھی جاری ہے کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی کہ آپ کچھ پئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی ہے جو بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا بکریوں کی تھنوں میں دودھ ہے کہ ہم پی سکیں؟ وہ ساتھی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی تھنوں میں دودھ تو ہے، لیکن میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے، میں تو ان کو چرانے کے لیے نکلا ہوں، میں آپ کو اس کا دودھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہترین مثال اپنی اس بات کے ذریعے پیش کرتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ کی، کہ اس چھوٹے معاملے میں اللہ کا ڈر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی سے پوچھا، اس چرواہے سے پوچھا کہ بھائی اس ریوڑ میں سے کوئی ایسی بکری لے کر آ، بڑی توجہ سے آپ اس بات کو سنیے، اے میرے بھائی